اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعیل واسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ پچھلی آیت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ آپ نے یہ دعا مانگی تھی کہ میرے مالک اس شہر کے اندر دو برکتیں رکھ، ایک اسے امن والا بنا دے، دوسرا اس شہر کے اندر رزق کی وسعت عطا فرما دے، پھلوں سے رزق عطا فرما، وارزقہم من الثمرات، کہ مالک اس شہر میں پھلوں کی بھی برکت عطا فرما اور اس شہر کو امن والا بھی بنا۔ اور یہ دونوں چیزیں آج بھی جاری و ساری ہیں اور قیامت تک کے لیے یہ دونوں چیزیں جاری ساری رہیں گی، نہ اس کے اندر رزق کی کمی آتی ہے نہ وہ شہر کبھی ویران ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک بڑی انوکھی بات کی ہے ابراہیم علیہ السلام نے، کیونکہ دعا مانگ رہے تھے، یہ ساری ان کی دعائیں چل رہی ہیں، تو یہاں پہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے میرے مالک، اے ہمارے رب، تو جانتا ہے ما نخفی وما نعلن، جو ہم چھپاتے ہیں وہ بھی تو جانتا ہے، جو ہم ظاہر کرتے ہیں وہ بھی تو جانتا ہے۔ میری دعا مانگنے کا مقصد یہ نہیں کہ تجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے، یا ہمارے دل میں کوئی اور بات ہے اور تجھے اس کا علم نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو ہر شے کو جانتا ہے، جو ہم ظاہر کریں وہ بھی تیرے سامنے ہے، جو ہم چھپا لیں وہ بھی تیرے سامنے ہے۔ دعا مانگنے کا مقصد یہ نہیں کہ تیرے علم میں نہیں ہے، ہاں دعا کس لیے مانگی جاتی ہے، یہ نہیں کہ بندے کو، رب کو پتہ نہیں ہے کہ یہ میرے بندہ کیا مانگنے والا ہے، حالانکہ سارا کچھ اسے پتہ ہے، لیکن پھر بھی ہم دعا کیوں مانگتے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی پروردگار، کیونکہ دعا اس لیے مانگتے ہیں کہ تجھے پسند ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، ادعونی استجب لکم، تو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا، ٹھیک ہے جی۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہاں سے اندازہ کریں کہ ہم دعا مانگتے اسی وجہ سے ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے اور کیا ہو۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، پروردگار تیری تو شان اور عظمت یہ ہے کہ زمین کے اندر، زمینوں کے اندر اور آسمانوں کے اندر کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے جو تجھ سے چھپی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، ہاں بس یہ ہے کہ تجھے پسند ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں عطا فرماؤں، تو ہم تو بھائی بندگی کا اظہار کرتے ہوئے تجھ سے مانگتے رہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہمیں تو جانتا نہیں ہے کہ ہم کیا مانگنے والے ہیں، بلکہ اس لیے مانگتے ہیں کہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے تو اس بات کو پسند کر کے، میں نے آپ کو پہلے حدیث پاک سنائی تھی کہ فرشتے کہتے ہیں کہ جب بندہ مانگتا نا اللہ کی بارگاہ اقدس میں کہ مالکا یہ عطا فرما دے، وہ عطا فرما دے، یہ دے دے، وہ دے دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا یا ملائکۃ قد استحییت من عبدی ولیس لہ غیری، اللہ فرماتا میرے فرشتوں مجھے حیا آتی ہے، میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، اگر میں نہیں دوں گا تو کون دے گا، ولیس لہ غیری، کس کے پاس جائے گا، میرے سوا تو اس کا ہے ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے جب بندہ رب کے ساتھ تڑی لگا کے کہتا ہے کہ یا تو اور بتا جس کے پاس جائے، نہیں تو پھر آپ عطا فرما، یہ ہمارے بزرگوں کی نا بولی یہ بھی رہی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کہتے تھے کہ یا تو کسی کوئی اور خدا کا راستہ تو ہی دکھا دے، جب تیرے سوا کوئی نہیں تو پھر عطا فرما دے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے ابراہیم نے یہ دعا مانگی۔ اچھا، اب اگلی بات کیا آ رہی ہے؟ کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر، اے پروردگار تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو نے بڑھاپے کے اندر مجھ پر کرم کیا فرمایا ہے، اسماعیل و اسحاق، اسماعیل عطا فرما دیا اور اسحاق بھی عطا فرما دیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تیری کرم نوازی ہے۔ الحمدللہ الذی، میرے مالک تیری تعریف ہے کہ تو نے اس بڑھاپے کے اندر، بڑھاپا کیا ہے؟ 99 سال کی عمر کے اندر اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام کی عمر کتنی ہے؟ ہاں، ایک کم 100، 99 سال، 99 سال کی عمر کے اندر اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، اور 112 سال کی عمر میں جا کے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ میرا خلیل نے یہ دعا مانگی، شکریہ ادا کیا اللہ کی بارگاہ اقدس میں کہ پروردگار یہ بھی تیری کرم نوازی ہے، کیا وہب لی علی الکبر، تو نے مجھے بڑھاپے کے اندر یہ بخشا ہے، کیا اسماعیل و اسحاق، بیٹے تو عطا فرمائی ہے، بیٹے پھر بیٹے نہیں ہے، بیٹے کو نبی بنا کے عطا فرمایا ہے۔ کتنا خوش نصیب باپ ہے جس کا دو بیٹے ہیں، دونوں نبی ہے، جس کا پوتا ہے وہ بھی نبی ہے، پڑپوترا ہے پھر بھی وہ بھی نبی ہے، بھتیجا ہے وہ بھی نبی ہے، ٹھیک ہے۔ 40,000 کے قریب غالباً کم و بیش، ٹھیک ہے نا، 40,000 نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے پیدا ہوئے، اس لیے آپ کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء، یعنی
ہزاروں نبیوں کا ابا. کتنا بڑی بات ہے. داتا صاحب جس کا بیٹا ہوگا وہ بھی تو خوش قسمت ہوگا نا. بابا فرید جس کا بیٹا ہے وہ بھی تو خوش قسمت ہوگا نا. لیکن کمال یہ ہے کہ یار ساری بات چھوڑے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس کی نسل سے پیدا ہو وہ بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہے. نبی تو آئی آپ کی نسل کے اندر, امام الانبیاء بھی کیا وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے پیدا ہوئے ہیں. تو اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں, یاد رکھے کہ پہلے نمبر پر تو حضور ہے ہی ہے, انبیاء میں پہلے نمبر پر تو حضور ہے, لیکن دوسرے نمبر پہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. ٹھیک ہے, حدیث پاک کے اندر آتا, فرمایا قیامت والے دن اللہ کی کرسی کے ارد گرد 2 کرسیاں اور لگائی جائیں گی, جس پہ دائیں طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوں گے اور بائیں طرف ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوں گے. رب کی کرسی کے دائیں اور بائیں طرف, ایک طرف سے خلیل اللہ بیٹھے ہوں گے اور دوسری طرف سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوں گے. تو آپ دیکھیں اللہ کا نبی بیٹوں کے پیدا ہونے پر شکر بھی ادا کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹیاں پھر ویلی ہو گئی ہیں نا. اب بیٹیوں کے بارے میں تو حضور نے پتہ کتنی بڑی خوشخبری عطا فرمائی. حضور نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ 3 بیٹیاں عطا فرمائے اور وہ تینوں بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے, ان کو ادب سکھائے, ان کو علم سکھائے. علم کون سا؟ دین اسلام کا. یہ علم سکھائے, میں ان کو ادب سکھائے, علم سکھائے. علم سکھانے کے بعد اپنی جو ذمہ داری ہے اس سے رخصت ہو جائے, فارغ ہو جائے, یعنی ان کا نکاح کر دے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن آئے گا, فرمایا وہ اور میں ایسے جنت میں جائیں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں برابر ہوتی ہیں. یعنی ان 2 انگلیوں کے درمیان فرق نہیں نا, فاصلہ نہیں ہے. تو حضور نے ارشاد فرمایا وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا درمیان میں کوئی تیسرا بندہ بھی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, اب اندازہ کریں. اور یہ بات بیٹیوں کے لیے نہیں ہے, بہنوں کے لیے بھی ساتھ ہی ہے. حضور نے فرمایا جس نے 2 بیٹیوں 3 بیٹیوں کی یا 3 بہنوں کی. ایک شخص کھڑا ہو گیا, یا رسول اللہ اگر 2 ہو تو پھر. حضور نے فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کی یا 2 بہنوں کی اس طریقے سے پرورش کی, ادب سکھایا, پھر پڑھایا, پھر سمجھدار ہوئی تو ان کو نکاح کر دیا, تو فرمایا قیامت والے دن وہ بھی میرے ساتھ ایسے جائے گا. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کاش کوئی شخص کھڑا ہو کہ یہ کہتا ہے یا رسول اللہ جس کی 1 بیٹی ہو تو وہ کہاں جائے گا. تو فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کھڑا ہو کہ 1 بیٹی کا کہہ دیتا یا 1 بہن کا کہہ دیتا تو حضور علیہ السلام اس کے لیے بھی یہی حکم فرما دیتے. ٹھیک ہے یار, یہاں تو بہنوں کا حصہ ہی غرا غپ ہو رہا ہے نا. بیٹیوں کا تو جہیز دے کے فارغ کیا جا رہا ہے, یہاں پہ حضور فرما رہے ہیں, فرمایا بہنوں کا اور بیٹیوں کا. میں جس نے حق ادا کر دیا ہے. ٹھیک ہے جی, آج ہم زبردستی بخشوا لیتے ہیں, لیکن کہ آپ دے کے جا رہی ہیں. آپ کون دیتا ہے بھائی؟ اس دور کے اندر تجھے پیسوں کی ضرورت ہے, تیری بہنوں کو نہیں. تجھے زمین کی ضرورت ہے, تیری بہنوں کی نہیں. اس کو اپنے بیٹے نہیں ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ کہتے جی اگر یہ ہمیں حصہ نہ دیا تو ہم تیرا منہ نہیں دیکھیں گے. تو بہن حقیقت ہے, جو بھائی بلیک میل کرتا ہے نا کہ ہم تجھے اپنا منہ نہیں دیکھنے دیں گے, ہم تجھے پیکے بھی نہیں آنے دیں گے, خدا کی قسم بہن کو جانا ہی نہیں چاہیے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ جو ماں باپ بیٹیوں کا حصہ نہیں دے رہا, بیٹی کو بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے اپنے گھر رہو بھی, بھائی تو باپ ہو کہ تو انصاف نہیں کر رہا, بھائی ہو کہ تو انصاف نہیں کر رہا, تو بہن کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ چپ کر کے اپنا حصہ لے. تیری اولاد ہے, اب تو اپنی اولاد کا اپنا حق کیوں دے رہی ہے کسی کو؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ بھائی اور ماں باپ یہ بلیک میل کرتے ہیں بچیوں کو حصے اور پیکے کی وجہ سے. یہ میکا چھوٹ جائے گا جی, میکا ختم ہو جائے گا. کیوں میکا ختم ہوگا بھائی؟ پیسے دے دیں, حصہ دے دے تو میکا ٹھیک, نہ دے تو ختم. حالانکہ یہ بات یہاں تو موجود ہے, یہاں ہمارے معاشرے کے اندر ہے نا. اسلام نے تو یار سارا حصہ کر رکھا ہوا ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین. یہ سارا کا سارا جب حصہ اسلام دے رہا ہے تو ہم وہ میکا بنا کے بلیک میل کر رہے ہیں بچیوں کو. ٹھیک ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہرحال ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا فرمائے اور نبی عطا فرمائے, تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ کا دیکھیں نا, یحییٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی, قال رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ, میرے مالک نیک اولاد عطا فرما. کیا کر؟ نیک اولاد. ٹھیک ہے نا. تو قرآن مجید کے پتہ کیا کہتا ہے, ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. میں زکریا نے نیک مانگا تھا تو ہم نے پتہ کتنا بڑا نیک عطا فرمایا ہے. بیحییٰ نام ہم نے خود یحییٰ اس کا نام رکھ چھوڑا تھا. فرمایا ہم تجھے بیٹا عطا فرمائیں گے, یحییٰ نام ہوگا, اور ہوگا کیا؟ مصدقہ, عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا بھی ہوگا. ٹھیک ہے, مصدقا بکلمۃ من اللہ, اللہ کا کلمہ بھی ہوگا, سیدہ سردار بھی ہوگا, حصورا عورتوں سے بچنے والا بھی ہوگا, نبی من الصالحین بڑا سارا نبی بھی ہوگا. ٹھیک ہے, ہاں
ایک بندے کے اندر اتنی اتنی خوبیاں رکھ دی گئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیک اولاد مانگنا یہ تو انبیاء کی سنت ہے. یہ کیا ہے؟ انبیاء کی سنت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی پروردگار تو نے مجھے اسماعیل اور اسحاق کی خوشخبری عطا فرمائی ہے. ان ربی لسمیع الدعاء، دعا تو ہی سننے والا ہے نا. اسماعیل کی دعا مانگی تو نے کرم فرما دیا، پھر اسحاق کی دعا مانگی پھر کرم فرما دیا. اب آگے کیا ہوا؟ اب کہتے ہیں کہ جناب پھر ایک اور دعا مانگی، پہلے اولاد کی، جب رب نے اولاد عطا فرما دی اب کیا مانگ رہے ہیں؟ کہتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے مالک مجھے بھی اپنی عبادت کرنے والا بنا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی اپنی عبادت کرنے والا بنا. ٹھیک ہے جی. میں نے کہا نا، کل بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ ہمیں اپنی اولاد کی فکر ہے دنیا کی، نبی اپنی اولاد کی فکر ہمیشہ آخرت کی کرتا ہے. ٹھیک ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار بیٹے کا کیا بنے گا، ہم مر گئے تو اس کے پیچھے کیا بنے گا. حالانکہ ہم نے تو سارا کچھ چھوڑا ہوا ہے، پیسہ ہے، جائیداد ہے، گھر ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی فکر ہوتی ہے کہ یار میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا دنیا کے اندر. لیکن نبی یا نبی کا جو وارث ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ یار میرے بیٹے کے مرنے کے بعد میرے بیٹے کا کیا ہوگا. تو نے اپنی اولاد کی دنیا کا سوچا نا، اپنی اولاد کی قبر کا کیوں نہیں سوچا ہے؟ حالانکہ تو بھی وہیں پہ پڑا ہوا ہے، وہ بھی وہیں پہ پڑا ہوا ہے، پھر کیا بنے گا؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہاں پہ دیکھے، پہلے اولاد مانگی رب نے عطا فرما دی. اب پھر کیا ہوا؟ اولاد ملنے کے بعد نبی جو دوسری دعا مانگ رہا ہے، کہا میرے مالک اولاد دے دی ہے تو کرم فرمانا. کیا کرنا؟ مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، مجھے بھی اپنی نماز پڑھنے والا بنا کے رکھ، میری اولاد کو بھی اپنی نماز پڑھنے والا بنا کے رکھ. ہاں، کسی اور پاسے نہ جانے دینا ان کو. اولاد دی ہے تو تیرے رستے پر چلتے رہے، بس یہ دعا بھی میری یہی ہے، ربنا وتقبل دعا، اے میرے مالک دعا تو ہی قبول کرنے والا ہے. جیسے عطا کرنے میں میری دعا قبول کی ہے، اب نیک رکھنے میں بھی دعا قبول فرما. ٹھیک ہے نا یار؟ یہ چیز ہوتی ہے. دیکھیں نا، رب پیسہ عطا فرما دیتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو یتیمی کی حالت میں پلتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ پیدا ہوتے ہی باپ فوت ہو گیا، یا بھی کچھ لوگ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کے مقدر کے اندر ہوتا ہے کہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں جناب، فوت ہو جاتے ہیں، باپ فوت ہو جاتے ہیں. ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ لیکن پیدا ہونے کے بعد پھر وہ محنت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں، جب 40 سال 50 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو رب نے پتہ نہیں کتنی بڑی دولت عطا فرما رکھی ہوتی ہے. تو دنیا کا آ جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، دنیا کا اکٹھا ہو جانا یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہاں، بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بڑا مسئلہ آخرت کا. ٹھیک ہے. یہ قرآن مجید کی میں نے کسی آیت کے اندر پڑھا تھا، فرمایا کہ جو بندہ دنیا مانگتا ہے نا ہم اسے دے دیتے ہیں، لیکن آخرت کا حصہ نہیں رکھتے. دنیا جس نے مانگی ہو ہم دنیا دے دیتے ہیں، ہاں پھر آخرت میں کچھ نہیں ہے. ہاں، آخرت اگر کوئی مانگ لے تو ہم آخرت بھی عطا فرما دیتے ہیں، دنیا بھی ساتھ ہی عطا فرما دیتے ہیں. ایک تیر سے دو شکار نہیں ہے. تو یار مانگنا ہی ہے تو وہ مانگ لو نا. ٹھیک ہے. آخرت مانگنے سے دنیا تو مل ہی رہی ہے، تو بہتر نہیں کہ بندہ آخرت والا کھاتا سیدھا کر لے، دنیا تو آ ہی جانی ہے. تو کہنے کا مقصد یہاں پہ نبی نے دعا کیا مانگی؟ کہا میرے مالک میری اولاد کو بھی اپنی بارگاہ سے دور نہ کرنا. ربنا اغفر لی. اب بخشش کے لیے دیکھیں کیا کہا ربنا اغفر لی، اے میرے مالک پہلے مجھے بخش. یہ دعا کا طریقہ ہے. والدیا، میرے ماں باپ کی بخشش فرما. خیر خواہی یہ ہے. ٹھیک ہے. اور رب کو یہ دعا اتنی پسند آئی ہے کہ مانگی خلیل اللہ نے ہے، رب نے انہیں الفاظ کو قرآن بنا کے اپنے محبوب کی کتاب میں نازل فرما دیا ہے. ربنا اغفر لی، مالک مجھے بھی بخش، والدیا، میرے ماں باپ کو بھی. یار اصول دیکھیں، پچھلی آیت کے اندر خلیل اللہ اپنی اولاد کی بات کر رہے ہیں، اس آیت کے اندر اپنے ماں باپ کی بات کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک بندے کی جو ہے نا طبیعت وہ اسی کے اندر بیان کر دی گئی کہ نیک بندہ نہ اولاد کو پیچھے جانے دیتا ہے نہ ماں باپ کو چھوڑتا ہے. آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ اولاد کی خاطر، بیوی کی خاطر ماں باپ کو نہیں چھوڑ دیتے، بہن بھائیوں کے فارغ سارا کچھ جناب والا چھوڑ کے فارغ ہو جاتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں پچھلی آیت کے اندر اولاد کا ذکر ہے، اس آیت کے اندر ماں باپ کا ذکر ہے. تو اس دونوں آیتوں سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ کا خلیل یہ سبق دے رہا ہے کہ جیسے اولاد سے محبت کرتے ہو نا ویسے ماں باپ کا بھی حق ہے، اس کو بھی نہیں بھولنا ہے. بخشش کی بات آئی، اور دیکھو اس کے ایک اور بات دیکھیں، جب بات آئی نا تربیت کی، عبادت کی، کہا میرے مالک مجھے بھی عبادت میں رکھ اور میری اولاد کو بھی، کیونکہ ابھی میرے بعد اس نے زندہ رہنا ہے. اور ماں باپ کیونکہ پہلے چلے جاتے ہیں تو اب دعا کیا مانگے؟ کہا میرے مالک مجھے بھی بخش، میرے ماں باپ کو بھی بخش. ٹھیک ہے. اور اگر صرف بات یہاں ختم نہیں کی، کہا وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ،
کتنی بڑی مشہور آیت ہے، ہر نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے، لیکن کبھی غور کر کے تو دیکھیں نا، اس وقت تک آپ کی نماز ہی مکمل نہیں ہو رہی ہے جب تک ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا نہ مانگی جائے. ٹھیک ہے، آج ادھر سے نماز بھی پڑھ رہا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی بھی کہہ رہا ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد ابے کو بھی سیدھا کر کے رکھا ہوا ہے، اماں کو تو ویسے سیدھا کر کے رکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ یہاں پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے مالک ماں باپ کو بخش دے، سلام پھیرنے کے بعد ابے کو بھی سیدھا اور اماں کو بھی. سادہ بندہ ایک بیٹھا تھا تو اس نے نا مجھے ایک لطیفہ سنایا. اس نے کہا وہ بندہ ایک کھڑا تھا، بلکہ لطیفے کو چھوڑے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نا اماں ابا روتے روتے آ گئے، روتے روتے آ رہا تو فرمایا کیا ہوا تمہیں؟ کہا جی ہمارے بیٹے نے ہمیں مارا ہے. یہ بات غور سے سنیے گا. فاروق اعظم جلال میں آ گیا، کہا میرے زمانے کے اندر بیٹے نے ماں باپ کو مار دیا اور وہ بھی بڑوں کو. کہا لے کے آؤ اس کو. جب پکڑ کے لایا گیا تو اس نے نا اتنی لمبی چوڑی بانس اور ڈنڈا جو ہے وہ اپنے کندھے پہ رکھا ہوا آ گیا. آپ نے کہا ہاں بھائی، وہ کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا جی میں اونٹ چرا کے آیا ہوں. کہا ظالمہ ان کو کیوں مارا ہے ماں باپ کو؟ اس نے کہا حضور سیدھی سی بات ہے، میں گیا تھا بکریاں چرانے یا اونٹ چرانے گیا تھا، وہاں پہ نا میں دیکھتا ہوں جب دو اونٹ آپس میں لڑتے ہیں نا تو میں دو اس کو ٹکاتا ہوں، دو اس کو ٹکاتا ہوں، دونوں سیدھے ہو جاتے ہیں. میں جو گھر آیا یہ آپس میں لڑتے، میں دو انہوں رکھا دونوں سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. یہ فاروق اعظم کے دور کا زمانہ ہے. تو فاروق اعظم نے دیکھا ماں باپ کی طرف، میں ہاں بھائی ایسی بات ہے. کہا جی ایسی بات ہے، ہم لڑ رہے تھے، اس نے آ کے دو اسے وجہ دیا، دو ہمیں وجہ دی ہے. میں جو پڑھایا ہے نا اس نے وہی کیا ہے. دین سکھایا ہوتا، قرآن پڑھایا ہوتا، وہ بالوالدین احسانہ کے لفظ پڑھے ہوتے تو تمہارے ساتھ بات کرتا نا. تو جس طرف تم نے لگایا تھا وہی نتیجہ وہی رزلٹ آ چکا ہے. تو آج ممی پاپا تو بن گئے ہے جی، موم ڈیڈ ہو گئے، تو موم ڈیڈ جو پڑھا رہے ہو موم ڈیڈ والا کرنے بھی تو وہی لگا ہے نا. ٹھیک ہے، آج کیا کرتے ہیں جیسے پڑھ کے بڑا ڈاکٹر بھی بن گیا، بڑا وکیل بھی بن گیا، تو موم ڈیڈ کو اٹھا کے اولڈ ہاؤس چل بھائی. موم ڈیڈ نے تو بالوالدین احسانہ پڑھا ہی کوئی نہیں ہے. موم ڈیڈ والے نے تو فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما پڑھا ہی نہیں ہے، تو وہ کہاں سے تمہارا خیال کرے گا؟ سادے لفظ سے اماں ابا یا امی اور ابو تھے. ٹھیک ہے، جب تک اماں اور ابا رہے یا امی اور ابو رہے نا تب تک عزت بھی رہی. موم ڈیڈ بنے اور بیڑا ہی گھر کرا بیٹھے، ممی پاپا کھڑا ہوا ہے. تمیز والا لفظ سکھایا ہوتا تو تمیز رکھتا نا. ٹھیک ہے، تو وہ لطیفے والی بات بھی یہی ہے. بندہ نا مار رہا تھا اپنے ماں باپ کو، اور کچھ ساتھ قریب سے گزرا، اس نے کہا تیرا خانہ کعبہ ہے. اس نے کہا جی کعبے کو تو سیدھا کر رہا ہوں میں. سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ یہ چیز ہے جو کچھ ہم اپنی اولاد کو پڑھا رہے ہیں، ہماری اولاد بھی ہمارا کعبہ ویسے سیدھا کر رہی ہے. ٹھیک ہے، یہاں تربیت دیکھیں کیا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. خلیل اللہ کہہ رہے ہیں میرے مالک مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے. ٹھیک ہے، اور آگے وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، قیامت تک جتنے اہل ایمان آئیں گے میرے مالک ان کی بھی بخشش فرما دے. ٹھیک ہے جی، اس کا مطلب یار ایمان کتنی بڑی دولت ہے. جو ہر درس کے اندر میں جس بات کو روتا ہوں نا آج یہی بات ہے کہ اس دور کے اندر سب سے مشکل ترین اگر کوئی اثاثہ ہے نا بندے کا وہ ایمان ہے. ٹھیک ہے، اور خلیل اللہ کی دعا کے اندر اہل ایمان شامل ہے. فرمایا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، قیامت تک کے لیے جتنے بھی اہل ایمان آئیں گے تیرا خلیل ہاتھ اٹھا کے بیٹھا ہے میرے مالک ان کی بھی بخشش فرما دے. ٹھیک ہے جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے خلیل اللہ کی دعا سے حصہ لینا ہے اپنے ایمان کو بچا کے رکھے. ٹھیک ہے جی، جس کا ایمان صحیح سلامت ہے سمجھ لو کہ اسے خلیل اللہ کی دعا کا حصہ ضرور اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.